السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی میں سب کچھ تھم گیا تھا، نہ کوئی رشتہ آتا تھا نہ کوئی پوچھتا تھا، اور جو آتا وہ صرف ٹھکرا کر چلا جاتا۔ میرے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر دل میں ایک کانٹا چبھتا تھا، اور میں ہر رات بس یہی سوچتی تھی، اے اللہ، کیا میری قسمت ہی خراب ہے؟ میرا نام بتانے کا فائدہ نہیں، میں ان ہزاروں لڑکیوں میں سے ہوں جو چپ چاپ زندگی گزارتی ہیں، جن کی زبان پر کبھی کوئی شکایت نہیں، لیکن دل اندر سے روز تھوڑا تھوڑا مر رہا ہوتا ہے۔ میری زندگی کا اصل درد تب شروع ہوا جب میری چھوٹی کزن کی منگنی ہو گئی اور میں 28 کی ہو گئی، بغیر کسی بات پکی ہونے کے۔ ماں رات کو چپکے سے قرآن کھول کر بیٹھ جاتی اور خاموشی سے روتی۔ ابو ہر بار کہتے، ہے کوئی ایسا لڑکا جو ہماری بیٹی کو بھی عزت دے گا؟ ہماری بیٹی کا رشتہ کب ہوگا؟ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کی اچھی جگہ شادی کر دیں، اور میں بس خاموش رہتی۔ پہلا رشتہ آیا، لڑکے والوں نے گھر دیکھا اور کہا، لڑکی تو اچھی ہے مگر ہم تھوڑا سا ماڈرن دیکھ رہے تھے۔ دوسرا رشتہ آیا، جی ہمیں گھر کا ماحول تھوڑا ڈل لگ رہا ہے۔ تیسرا رشتہ آیا، لڑکی کا رنگ تھوڑا سانولا ہے، امی کو پسند نہیں آیا۔ بس پھر دل نے مان لیا، شاید میرے لیے نہیں ہے یہ سب۔ وہ اپنے الفاظ تو کہہ کر چلے جاتے ہیں یا پیغام بھیج دیتے ہیں، لیکن ایک لڑکی پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتی ہے یا اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک رات آئی، میں چھت پر اکیلی بیٹھی تھی، سردی میں ہاتھ کپ کپا رہے تھے مگر دل جل رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تیری بندی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، تو چاہے تو میرا مقدر ایک لمحے میں بدل سکتا ہے، پر کیا تو سن رہا ہے؟ اسی رات میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک عورت کہہ رہی تھی، 313 بار 40 دن درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر، بس دل سے، خاموشی سے، آہستگی سے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں نے شروع کیا دل سے، شدت سے۔ پہلے دن میں نے نماز عشاء کے بعد تسبیح اٹھائی اور آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 313 بار پڑھا، کبھی روتے ہوئے، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی چپ چاپ، بس پڑھتی رہی دل سے۔ ہر دن 5 نمازوں کے بعد یہی عمل، پورا 1 مہینہ گزر گیا، کچھ نہ ہوا، پر دل میں سکون تھا، شاید پہلی بار۔ اسی طرح کرتے کرتے دن گزرتے گئے، لیکن میں مایوس نہیں ہوئی۔ ایک بات جو میں نے اپنے ذہن میں بٹھائی تھی کہ میرا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، میں یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گی، میں پڑھتی رہوں گی۔ شاید یہی بات میری اللہ کو پسند آ گئی۔ اسی طرح میں پڑھتی گئی۔ پہلے 30 دن گزرے، پھر 40، پھر 60 اور پھر 90 دن گزر گئے، پر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ شاید کچھ تو ہوگا، اللہ پاک کچھ تو مجھے دیں گے۔ جب 90 دن گزر گئے، پھر وہ لمحہ آیا جو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے والد کو مسجد کے مولانا صاحب کا فون آیا، بھائی جان، میرے بھتیجے کے لیے کوئی دیندار باحیا لڑکی دیکھ رہے تھے، آپ کی بیٹی کا ذکر آیا۔ ہم حیران رہ گئے، مولانا صاحب کا بھتیجا؟
مدینہ میں پڑا ہوا حافظ قرآن اور چھوٹے سے کاروبار میں لگا ہوا سادہ مزاج، اس نے صرف ایک بات کہی، بس دل کو سکون چاہیے۔ میں نے دعا کی تھی اور آپ کی بیٹی کی تصویر دیکھی، دل مطمئن ہو گیا۔ نکاح ہوا اور آج میں اس کی عزت دار بیوی ہوں۔ میرے شوہر آج بھی مجھے دیکھ کر کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تم نے کون سا عمل کیا تھا، لیکن تمہاری آمد نے میری زندگی بدل دی ہے۔ اور میں بس دل میں کہتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور آپ نے میرا نصیب روشن کر دیا۔ میرا یہ وظیفہ ہر سننے والی بہن کے لیے 313 بار درود ابراہیمی ہر نماز کے بعد 40 دن تو آپ لگاتار کریں، ہو سکے تو جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا آپ پڑھتے رہیں۔ نیت صرف ایک، اے اللہ مجھے حلال عزت والا رشتہ عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے سب کچھ آزما لیا ہے مگر درود پاک نہیں آزمایا تو یقین جانیں آپ نے اصل دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں۔ میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ سہارا تھا جس نے میرے بکھرے ہوئے خوابوں کو زندگی بنا دیا۔ کبھی کبھی ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، دعائیں، تسبیحیں، نمازیں، مگر دل میں ایک تھکن رہ جاتی ہے، کیونکہ ہم مانگتے تو ہیں مگر دل کے دروازے پر تالا لگا ہوتا ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میں بس زندگی سے تھک گئی تھی۔ لوگوں کی باتیں، رشتے کا انکار، ماں باپ کی شرمندگی، یہ سب کچھ سہے بغیر کوئی نہیں جان سکتا کہ ایک لڑکی کا دل کہاں کہاں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دل سے شروع کیا، جب میں نے ہر نماز کے بعد 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ بدلنے لگا۔ نہ صرف باہر کی دنیا بدلی بلکہ میرے اندر بھی ایک روشنی جاگی، ایک سکون ملا۔ ایسا یقین آیا کہ میں رو بھی لیتی تھی تو دل کہتا تھا اب اللہ کی رحمت آنے والی ہے، بس صبر کرو۔ پھر اللہ نے واقعی وہ کر دکھایا جو میں نے صرف خواب میں مانگا تھا، اور تب میں نے جانا جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو تو عرش لرزتا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی تقدیر، آپ کی قسمت رب خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ رشتوں، انکار، تنہائی یا تانوں سے تھک چکے ہو تو صرف ایک کام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، درود ابراہیمی کو اپنا سہارا بنا لو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے امید چھوڑ دی تھی، کیسے وہ چہرے مسکراتے ہیں جن پر برسوں سے آنسو تھے۔ یقین رکھیے، نہ کوئی واسطہ چلے گا، نہ کوئی سفارش، بس درود پاک اور ایک ٹوٹا ہوا دل، یہی کافی ہے رب کو رحم میں آنے کے لیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔